بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدم قدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں اسامہ جمشید، آپ کا ہوسٹ۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب۔ آپ نے پی ایچ ڈی عربی کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کئی اداروں میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہیں، اسی طرح دینی ایک ان کا اپنا درسگاہ ہے، وہاں بھی پڑھا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ادب اور شہر آشوب۔ اس پر ہم آج بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں حب الوطنی کے جو جذبہ ہے اس کے سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ مطالعہ ہی اور آپ کا مقالہ بھی یہ اردو اور عربی کا تقابل رہا ہے شہر آشوب میں، آپ نے جو 3 شہر عربی کے لیے 3 اردو کے لیے، ان کے حوالے سے بتائیں، اور حب الوطنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی، آج آپ نے عدم قدہ میں دعوت دی اور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ چونکہ میرا پی ایچ ڈی کے تھیسس کا موضوع ہے تو یہ بڑا انٹرسٹ ہے اور بڑا جو ہے وہ لطف اندوز ہے۔ تو ہم حب الوطنی سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو حدیث پاک میں اگرچہ وہ الفاظ حدیث کے علماء نے فرمایا نہیں ہے حب الوطن من الایمان، لیکن علماء نے فرمایا کہ جو معنی ہے نا، معنی یہ حدیث سے ہم کہہ سکتے ہیں اگرچہ الفاظ ہمیں نہ بھی ملے، کہ جو وطن کی محبت ہے ایمان کے حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی فرقان حمید کے اندر حب الوطنی پہ بہت 3 مقامات پر جو ہے نا حب الوطنی کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اپنے نبی سے فرمایا نا کہ ہمیں جہاد کا کہا جائے اور اجازت دی جائے، تو نبی نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد فرض ہو لیکن تم آگے نہ لڑ سکو۔ تو انہوں نے کہا تھا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمیں اپنے بچوں سے دور کیا گیا۔ تو یہاں بچوں سے دور ہونا اور وطن سے دور ہونا دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا، گویا کہ اولاد کی جدائی اور وطن کی جدائی ایک طرح کی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ فرمایا اگر تم پہ یہ لازم کر دیا جائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا پھر تم وطن چھوڑ دو تو تم میں سے بہت کم لوگ یہ کریں گے۔ یہاں یہ چیز آ گئی کہ گویا کہ وطن چھوڑنا اور اپنے آپ کو قتل کرنا یہ دونوں ایک طرح کی چیز ہے، سیم ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑنے لگے، ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، تو ایسا ہوا کہ آپ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے مکہ مکرمہ، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب حصہ ہے۔ تو یہ سارے فرمایا لولا انی اخرجت، اگر میں نکالا نہ جاتا تو ما خرجت منک، میں تجھ سے دور نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے کتنی محبت تھی۔ اور جب حضور تشریف لے گئے تو بعد میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسیل غفاری یہ مدینہ منورہ میں ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت ابھی پردہ کا حکم نہیں تھا، تو جو یہ مدینہ منورہ حضور سے ملے نا حضرت اسیل غفاری، حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ کیف ترکت مکہ، اسیل آپ نے مکہ کو کیسے چھوڑا؟ تو آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے بطحاء کی وادی اور وہاں کے یہاں کے شجر حجر، وہاں پھوٹنے والا گھاس جو اس کا بیان کرنے لگے۔ جب یہ ساری چیزیں بیان کر رہے تھے نا تو ایک رو رقت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے دونوں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا حسبک یا اسیل لا تحزننا، اے اسیل کافی ہے، تو یہ بس کر، اب ہمیں اور پریشان نہ کر۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے بس اس سے آگے اور بیان نہ کر، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں
جب آگے بڑھی تو صدیق اکبر کو بخار ہو گیا بڑا سخت مکہ چھوڑنے کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عامر بن فہرہ جو 7 غلام تھے وہ بیمار پڑے۔ ان سے جب باتیں کی تو انہوں نے وہی اشعار پڑھے جو میرے تھیسس کے اندر میں نے سارے پورے قصیدے نقل کیے، جس کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہر بندے کا اپنا وطن ہوتا ہے، وطن کے اندر صبح و شام ہوتی ہے، اور وطن کی صبح و شام جو ہے وہ بھی بڑی رنگین ہوتی ہے، ہم تو اس سے محروم ہوئے ہیں۔ اور اس پر پھر مزید یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف ان کے لیے ان پہ لعنت بھیجی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم العن شیبہ ابن ربیعہ و عتبہ ابن ربیعہ و امیہ ابن خلف، ان پہ لعنت بھیج، اور فرمایا کہ جس طرح انہوں نے ہمیں اپنی زمین سے نکالا اور ہمیں ارض الوبا، وباؤں کی زمین کی طرف بھیجا، تو ہمیں تکلیفیں پہنچایا، تو اللہ ان پہ لعنت بھیج۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حب الوطنی پہ دلالت کرتی ہیں۔ 2 آیات تلاوت کی میں نے، اور اسی طرح باقی چیزیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اسامہ بھائی، جہاں بچپن گزرا ہوتا ہے وہ ساری زندگی نہیں بھولتا، جہاں وہ بچپن میں دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ بچپن کی یادیں ساری زندگی رہتی ہیں۔ تو یہ وطن کی محبت جو ہے وہ واقعتاً دیکھا جائے تو جو ہے وہ ایمان کے حصہ بھی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی ہے جہاں محبوب ترین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا نا کہ میرے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو پھر اللہ کے عذاب کی اور پکڑ کی انتظار کرو۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں سارے رشتے آتے ہیں، والدین آتے ہیں، اولاد آتی ہے، بیوی آتی ہے، کنبہ آتا ہے، اور اپنی تجارت آتی ہے، مال آتے ہیں، اور اس کے اندر یہ گھر بھی آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حب الوطنی پہ دلالت کرتی ہیں۔ اور میں نے چونکہ یہ پورا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اس کے اندر سارے قصیدے ہی وہ ہیں جس پہ ہر شاعر نے اپنے شہر کے ویرانے پر، اپنے شہر کے خستہ حالی دے کر، اور اس کی وہ ابتری دے کر جو روئے پریشانی کے اظہار کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً دل کے اندر جو ہے وہ وطن کی محبت ہوتی ہے۔ بالکل، آپ کا یہ بہت دلچسپ ہے موضوع۔ آپ نے جو عرب علاقے ہیں ان کون سے شہر ہیں جن کے حوالے سے اپنے شہر؟ جی 3 شہر عرب سے تھے، وہ کون وہ سے ہیں؟ قرطبہ، بغداد اور دمشق، جی جی اور 3 ادھر سے تھے، جی۔ یہ دہلی اور لاہور، ڈھاکہ۔ اچھا، اب ان کا علیحدہ ایک شہر کا تھوڑا سا اگر آپ بتائیں تو اس میں قرطبہ سے شروع کرتے ہیں۔ قرطبہ کا حالیہ نام ویسے تو اب پورا نام ہے وہ اندلس سے اسپین ہو گیا نا، جو ہے اسپین ہو گیا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا قرطبہ کے جو شاعر میں نے لیے ہے وہ ابن شہید اندلسی ہے۔ جی، تو یہ میں نے ان کا ویسے ہی کچھ سادہ لفظوں میں بتائیں وہ کیا حادثہ، وہ واقعہ وہ ہے کہ جو 424-25 یعنی 5ویں صدی ہجری میں جو بربریوں نے اموی خلافت کو ختم کیا تھا نا، اس حادثہ میں جو قرطبہ کی تباہی ہوئی اور وہاں جو حالات بنے ان کو انہوں نے بیان کیا ابن شہید اندلسی نے۔ تو ان کے 2 قصیدے طویل میں نے اپنے تھیسس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کا کوئی مختصر یعنی کہ نثراً کچھ بتائیں کیا کہتا ہے وہ اپنی وہ حالت بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اس کے اندر انہوں نے اپنے جو شہر ہے اس شہر کی جو ہے وہ جو پہلی صورتحال تھی اس کو بیان کیا، پھر جو موجودہ صورتحال تھی اس کو بیان کیا، اور پھر امیدوں کے اظہار کیا کہ شاید ایسا وقت آئے کہ پھر اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ یہ آباد ہو۔ لیکن اتفاق ہے کہ 424 میں یہ واقعہ پیش آیا تو 426 میں خود فوت ہو گئے تھے، 2 سال میں فوت ہو گئے۔ جی اسامہ بھائی، یہ میرا جو تھیسس ہے نا یہ بڑا مفصل ہے، کیونکہ مرثیہ جو ہے نا شہر آشوب یا رثاء المدن، عربی میں رثاء المدن اور اردو میں شہر آشوب، تو یہ تقریباً اب دیکھیں کہ جو سب سے پہلا واقعہ وہ بنتا ہے قرطبہ کا، وہ 5ویں صدی ہجری میں ہے۔ پھر بغداد جو ہے وہ 656 7ویں ہجری کا بنتا ہے، اور آگے جو دمشق ہے یہ پھر 8ویں کا بنتا ہے۔ تو ہم بغداد کا کر لیتے ہیں پہلے۔ تو اس طریقے سے اسی طرح جو اردو والے لیے ہے اس میں دہلی ہے، لاہور ہے، ڈھاکہ ہے۔
اب بغداد کام اس کر میں لیتے وہ ترتیب بار میں عرض ٹھیک کرتا ہو ہوں. گیا جی اس میں یہ کہ جو اپنا دہلی کا ہے وہ 1857 والا جو واقعہ ہے مشہور وہ ہے. اور اسی طرح جو لاہور کا ہے یہ ہے جو سکھوں کی یلغاریں ہوتی تھی، احمد شاہ ابدالی وغیرہ آتے تھے، یہ اردو کے بالکل آغاز اور ابتدائی مرحلہ تھا. یہ اس وقت کا بنتا ہے اور یہ بھی 18ویں صدی میں بنتا ہے. 1851 سے پہلے کے یہ واقعات ہیں جو لاہور والے. اور ڈھاکہ جو ہے یہ 1971 والا ہے، سکوت ڈھاکہ کا. تو اس حوالے سے دیکھیں گے بہت طویل عرصہ ہے پورا تقریباً جو تاریخ ہے. تو ہم بغداد سے شروع کرتے ہیں. اچھا اس میں اب ان جن شعراء کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان کے تھوڑے تھوڑے حالات بھی اگر کچھ ہلکے سے جو بتا دیں، زندگی کیا مزاج تھے ان کے وہ بتائیں. تو بغداد کا بتائیں. بغداد کے جو شاعر میں نے لیا ہے وہ شمس الدین محمود بن احمد کوفی ہیں. یہ بیسیکلی شاعر تھے اور اچھے شعراء میں ان کا نام ہے. تو مشہور ان کے جو شعر ہیں قصیدے ہیں وہ پھر مرثیہ والا زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ یہ جب بغداد کا وہ واقعہ پیش آیا یہ 656 میں یہ تتاری اور ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو اس وقت گویا کہ عباسی حکومت جاتی رہی، خلافت ختم ہو گئی اور بہت بڑا حادثہ ہوا. تو اس کو جب انہوں نے لیا تو اس وجہ سے پھر ان کے یہ قصیدہ جو ہے وہ بہت مشہور ہو گیا. تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ بغداد شریف جو تھا وہ بہت وقت سے دارالخلافہ چلتا آ رہا تھا اور اس وقت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور ندیاں اور گلیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئی. اتنا زیادہ جو ہے ہلاکتیں ہوئی، اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اس وقت. تو ان حالات کو انتہائی آسن انداز میں انہوں نے پیش کیا اور وہ قصائد بندہ پڑھے تو پڑھنے سے خود ہی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو پورے قصیدے تحلیل کے ساتھ میں نے تھیسس کے اندر ذکر کیے. تو اس کے بعد ایک آدھا پہلو ذکر کریں، مثلا کوئی قابل ذکر کوئی بات ہو کہ کیا کہتا ہے وہ. اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی کہ بغداد کے گلیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور اس حد تک کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور جو انہیں ملا وہ قتل کر دیا، جو کہیں بھاگے اور جو اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا وہ بچے. باقی تتاریوں نے بہت زیادہ جو ہے وہاں تباہی مچائی تھی. تو اس کو شاعر نے بہت آسان طریقے سے پیش کیا ہے. اور وہ دوسرے شعر جی اس کے بعد پھر آ گیا دمشق. تو دمشق کا واقعہ جو ہے یہ 9ویں ہجری صدی جی بنتا ہے 800 کچھ میں. یہ تیمور لنگ کا جو واقعہ ہوا تھا حادثات، اس موقع پہ جو دمشق پہ حملہ کیا، اس وہاں خرابی ہوئی اور اس کو جو ہے وہ تہس نہس ہوا اور اس کو بہت زیادہ خراب کیا. تو اس کی ہلاکتوں اور جو شہر کی جو خرابی ہیں ان کو شاعر نے بیان کیا ہے. اور اس کا ایک شعر بڑا مجھے اچھا لگا کہ جو شاعر نے اس انداز میں بیان کیا کہ جو اپنے وہاں کے باسی تھے اور وہاں کے رہائشی ہیں ان کو حور و ولدان و غلمان کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں اور جو آنے والے ان کو کتوں کے ساتھ شمار کیے. آنے والوں کو کتوں جو حملہ آور تھے وارد ان کو کتوں کے ساتھ کہتے ہیں وقعت کلاب المغول فی غزلانہا. وقعت کلاب المغول فی غزلانہا وتحکمت فی الحور والولدان. تو کہتے ہیں کہ یہ کتے جو ہیں مغلوں کے، ان کے جو غزلان ہیں، غزلیں ہیں، تو ان کے اندر ہرنے جو ہیں ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور آ کر حور و غلمان پر یہ آ کر کتے جو ہے اپنے حکم چلا رہے ہیں. اسی طرح ہر شعر جو اتنا درد والا ہے نا، چونکہ ہمارا ہجو بھی کی ہے ان کی ظاہر بات ان کی یہ بھی تو ہجو میں آتا ہے نا، ان کو کتا قرار دیا ہے. تو اور چونکہ ہمارا موضوع اتنا وسعت نہیں رکھتا کہ ہم زیادہ شعر پڑھیں یا زیادہ پیش کریں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ان شعروں کو ہم بیان کریں گے. اب بر صغیر کی طرف رخ کرتے ہیں. جی جی. تو بر صغیر کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم دہلی کو لیتے ہیں. تو دہلی کے تو دہلی کے وہاں کے کچھ اگر اس وقت کے حالات بھی تھوڑا سا بتائیں، پس منظر کیا تھا، وجوہات کیا بنی،
کہ اگر کچھ جو بھی کچھ تھوڑی سی کچھ چند جملوں میں بتا اس سکیں؟ میں دیکھیں نا وجوہات بھی دیکھیں نا، اٹھارہ سو بنتی ہے نا، اکاون اٹھارہ سو حادثہ ستاون ایک دم نہیں ہوتا۔ جی 1857 کا جو معاملہ ہے وہ جی، اصل تو یہ جو آئے تھے تاجر لوگ آئے یہاں ہندوستان میں وہ ایسٹ انڈیا ایسا کمپنی ایسا والے۔ جی 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 تو ایسا ایسا پھر وہ قابض ہوتے گئے، ہوں حالات بڑھتے گئے، خراب ہوتے گئے، ہوں اور جو حکومت تھی کمزور ہوتی گئی، جی تو سارا جو کنٹرول مارکیٹ کا تھا انہوں نے حاصل کر لیا، ہوں تو یکدم حالات بدل گئے۔ ہوں اور یہ جو واقعہ ہے وہ آج تک جو ہے وہ مورخین کے درمیان جو ہے وہ اختلاف بھی ہے کہ جنگ آزادی تھی یا بغاوت تھی۔ ہاں جی یہ وہ 1851 والی واقعہ ہے نا کہ جنگ آزادی، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز جو ہے اس کو بغاوت کہتے ہیں، اور اس بغاوت کے جو ان کے نزدیک بغاوت ہے، ہمارے نزدیک تو جنگ آزادی ہے، تو اس پر جو ہے وہ دلی کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس پر تقریباً اس وقت کے سارے شعراء میر تقی میر اور اس طرح مرزا داغ، میں نے جو ہے مرزا داغ کو لیا ہے نا، اس کے 2 قصیدے بہت کمال کے ہیں، ایک مسدس حالت میں ہے اور ایک جو ہے وہ عام جو شعر ہوتا ہے اس سر میں ہے، جی تو وہ بڑے کمال کے دونوں قصیدے ہیں۔ جی تو میر تقی میر کے ایک شعر بڑا مشہور ہے اور وہ تقریباً ہر بندے کو وہ یاد ہے، وہ جی کہتا ہے کہ اپنے شعر کے بارے میں، دہلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، واہ رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اور آگے کہتا ہے کہ اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، واہ اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم ہیں رہنے والے اس اجڑے دیار کے۔ ہاں 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 تو باقی جو میرے شاعر ہیں ان کا مسدس حالت میں بھی ہے اپنا شعر ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو صورتحال تھی تو اس کو بڑے دردمندانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جو دن کو رات کے ساتھ تشبیہات دی ہے کہ دن بھی وہاں رات تھے، اور اسی طرح کھانے پینے کی بھوک، اور یہ تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں جو بھی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے تھے دلی سے لے کر لاہور تک، ان انگریزوں نے ان کو لٹکایا ہوا تھا، قتل کر کے ہر پورے لینڈ پر، پوری سڑکوں پر قتل کر کے لٹکایا تھے عبرت کے لیے کہ یہ باغی لوگ ہیں، تو یہ صورتحال تو اس وقت پیش آئی۔ تو یہ دہلی، اس کے بعد جو لاہور ہے، لاہور کا بڑا کمال کیا ہے، وہ سید مراد حسین شاہ صاحب لاہوری، تو ان کے 2 قصیدے بڑے کمال کے ہیں، ایک ہے موش نامہ اور ایک ہے مگس نامہ۔ مگس مکھی کو کہتے ہیں، فارسی کے ہے ہی اردو میں لیکن نام دونوں جو ہے فارسی کے ساتھ ہے، مگس نامہ اور موش نامہ۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ سکھ جب لاہور پہ یلغارے کر رہے تھے نا، تو ان کے حملوں کو انہوں نے جو ہے وہ مکھی اور مچھر کے ساتھ استعارہ کے طور پر ذکر کیا ہے، اور کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، کمزور تھے، تو یہ امن شاہ ابدالی وغیرہ ان کو بلاتے تھے اپنی مدد کے لیے، لیکن وہ جب آتے تھے تو جو بڑا ہوتا ہے، جو بھاری ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ طاقتور ہی ہوتا ہے، وہ آ کر یہاں پھر جانے کے نام نہیں لیتے تھے۔ اب ان کو استعارے کے طور پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ مگس اور موش کی طرح یہاں جو ہے وہ مگس کو باغ میں مگس اس کو کہتے ہیں مکھی کو، تو وہ بڑا کمال کو نے کہا کہ یہاں جب بندہ منہ میں ڈالنے لگتا ہے لقمہ تو مکھی چلی جاتی ہے، وضو کرنے لگتا ہے تو جو ہے منہ پہ مکھی جاتی ہیں، کوئی چیز مکھیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ کمال سے اس کو بیان کیا کہ ہر طرف مکھی مکھی، ہر طرف جو ہے وہ انہی کے قبضہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے موش نامہ، جو کہ چوہے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پوری جو بر صغیر کی زمین ہے وہ یوں ہی لگتی ہے جیسے چوہوں کا گھر ہے، ہر طرف جدھر دیکھیں چوہے چوہے۔ تو اس سے مراد بھی اگر وہ لیامت شاہ ابدالی وغیرہ کے جو آتے تھے ان کو نجات دلانے کے لیے آتے تو نجات دلانے کے لیے تھے، لیکن یہاں اگر قابض ہو جاتے یہ ان سے بھی پھر پریشان اور تنگ ہو جاتے تھے، تو وہ تب بھی استعارہ کے ساتھ، اور سکھوں کے حملوں کو لیں تو تب بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت کے جو حالات تھے، اگر جو اپنے مسلمانوں کے گروہ ہے ان کو بیان کیا تو تب ظاہر بات ہے ڈائریکٹ کہنا مشکل تھا، وہ تو مدد کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اب ان کو ڈائریکٹ کہنا کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے، قابض بن گئے، یہ بھی مشکل تھا۔ اور اگر دوسری چیز کہ
سکھوں کو لیں تو سکھ بھی ظاہر بات اس وقت بہت طاقت میں تھے، تو ڈائریکٹ ان کو بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو استعارہ کے ساتھ جو شعری ہے نا، تو مراد حسین لاہوری کی جو یہ شعری ہے اس میں آتی ہے. باقی جو ڈھاکہ کے شاعر میں نے لیے ہیں وہ ہیں ظہور الحق ادیب سہیل. تو ان کی کتاب ہے بکھراؤ کا حرف آخر. بکھراؤ کا حرف آخر. تو اس کے 2 قصیدے میں نے لیے، ایک میرا وطن اور ایک طوفان نوح. تو ان دونوں کے اندر میرا وطن جو ہے، میرا وطن، اس کے اندر اپنے وطن کا اظہار کیا. اور یہ اپنا ڈھاکہ کے تھے اور بنگال کے. وہاں سے پھر یہ ہجرت کر کے جب بعد میں کراچی میں رہے. یہ کو پچھلے سالوں میں فوت ہوئے ہیں، اب فوت ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے جب میں تیسری لکھ رہا تھا تب مجھے پتہ چلا تھا کہ زندہ ہے. کتاب مجھے ملی تھی بڑی خوشی کے ساتھ، بکھراؤ کا حرف آخر، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے وہ نظم الحر جو ہوتی ہے نا، آزاد شاعری، یہ پوری شاعری اس طرح ہے. یعنی یہ جو ہے نا اپنا عام طور پر جو قصیدے ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں. یہ ایک میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کو آزاد نظم تفعیلہ پہ چلتی ہے. ہاں جی، اس طرح یہ آزاد نظم ہے. تو اس میں میرا شہر اور طوفان نوح، یہ 2 میں نے قصیدے لیے تھے. تو طوفان نوح میں تو جس سے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہر چیز کو تباہ و برباد کر گیا، اسی طرح انہوں نے جو سکوت ڈھاکہ میں ہوا، اور اس وقت حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ سکوت ڈھاکہ تو ہم سے الگ ہو گئے اور جدا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پھر وہاں پریشانی اور مشکلات لوگوں کو آئی. ان مشکلات کو انہوں نے یوں ہی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ جو اپنے گھر کا مالک ہے کل وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. آج وہ مارکیٹ میں بہت بڑی اس کی کاروبار ہے، مال ہے اور مارکیٹ ہے، کل وہ ایک کسی چیز کا بھی مالک نہیں. اس طرح کے بے اعتبار ماحول جو تھا اس کو بیان کیا ہے. اور جس طرح طوفان نوح میں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، یوں ہی ڈھاکہ کا وہ اس نے منظر پیش کیا کہ گویا کہ ہر چیز جو ہم سے ضائع ہو گئی اور تباہ و برباد ہو گئی. اور یہ میں عرض کروں گا کہ یہ ابو البقا رندی، انہوں نے بھی ایک قصیدہ لکھا، اور بلکہ میرے شعراء سے پہلے کے یہ شاعر ہیں. ان کا ایک شعر بڑا کمال کا ہے. کہتے ہیں کہ پورا قصیدہ ہے تو اس کا آغاز یوں سے کرتے ہیں: لکل شیء اذا ما تم نقصان فلا یغر بطیب العیش انسان من سرہ زمن ساءتہ ہی الامور کما شاہدتها دول من سرہ زمن ساءتہ ازمان. تو کہتے ہیں ہر چیز، ترجمہ بھی کریں تھوڑا. ہاں، ہر چیز جب کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد زوال آ جاتا ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ بندہ جو ہے اپنے جو اچھی زندگی ہوتی ہے، اچھی زندگی سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ اچھی زندگی پھر تبدیل ہونے والی ہے. رب تعالیٰ نے خود فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے. وہ بھی دیکھتا ہے کہ اب حالات بدلیں گے تو پھر یہ کیسے ان کا عقائد ہوں گے، کیسے نظریات ہوں گے، میرے بارے میں کیا خیال ہوگا، کیا عقیدہ نظریہ ہوگا. تو اہل ایمان کو تو ویسے ہی فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اسی طرح یہ شہر جو ہے وہ بھی جب کمال کو پہنچے ہو تو کوئی پتہ نہیں آگے کیا آفت آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب کھیتی، جب گندم کی کھیتی جب صحیح تیار ہو جائے تو اس کے بعد کاٹی جاتی ہے. اسی طرح پھل جب صحیح تیار ہو جائے تو کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ اسے کاٹے نہیں جائیں تو آگے ضائع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب سمیٹتے ہیں بات کو. اب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بہت ہی اہم اور ایک ذمہ داری کا آپ نے ثبوت دیا اور اپنے حب الوطنی کا ثبوت دیا. یہ کیا وجہ تھی آپ نے اس کے جو اختیار کیا ان کا شہر و شوق کا؟ ایک تھوڑی سی بہت مختصر وجہ بتائیں اور ساتھ اپنی حب الوطنی اور اپنا علاقہ اور ان کے علاقے کی تھوڑی منظر کشی کر کے بتائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ کیسے اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں. جہاں تک یہ موضوع منتخب کرنے کی بات ہے نا، یہ تو ایسا ہے کہ میں نے 4-5 موضوعات تیار کیے فیکلٹی میں، تو وہ جو ہے وہ رد ہو جاتے تھے، قبول نہیں ہوتے تھے.
تو پھر اینڈ پہ ہمارے دور میں محمود مخلوف صاحب ڈین تھے، تو انہوں نے شروع میں ہیلپ بھی کی کافی، پھر ایسا وہ بیچ میں چلے گیا، دوبارہ آیا تو پھر میں نے یہ موضوع بنا کر پیش کیا. تو جب یہ پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے موضوع کیوں منتخب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر ایسا ہے کہ اب موضوع بنا بنا کر میری اپنی حالت جو ہے وہ مرثیہ کے قابل ہو گئی. اس پر وہ بڑے ہنسے، اتفاق سے جو ڈین آفس میں ہم بیٹھے تھے سارے ہنسے، تو اس کے بعد ہی میرا ٹاپک منظور ہو گیا. ہم بھی کیا یاد کریں گے. اور یہ حقیقت بھی ہے، دیکھیں پی ایچ ڈی لیول پر بندہ اپنا موضوع تیار کرتے 2-3 خطہ بنا کر ٹائم لگتا ہے. دوست بتاتے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے کم سے کم اس کی میں مر جاتی، میری تو اس سے پہلے مر صوفی ہو جاتا ہے. تو اس پر پھر میں نے کہا اب سر میری اپنی حالت مرثیہ کے قابل ہو چکی ہے، لہٰذا میں نے کہا موضوع ایسا بنایا جائے کہ تھوڑا مجھے مزہ آئے گا ہو جائے. اور حالت وہ تھی تو آگے بناتے بناتے واقعتاً اس کا بہت اثر میرے اپنی طبیعت پر ہو چکا ہے اب بھی وہ. اچھا. باقی الحمدللہ میرا علاقہ منڈی بہاؤالدین ہے، ماشاءاللہ، اور سرگودا منڈی بالکل جو پنجاب کے ٹاپ کے ضلع ہیں جہاں سبزہ اور باغات اور الحمدللہ جو مالٹا کنو جو ہے یہ ہمارے علاقے کا مشہور ہے. اور ہر طرح کی فصل ہمارے یہاں ہوتی ہے، چاول ہے، گندم ہے، کپاس ہے، اور ہر طرح کے باغات. الحمدللہ نہری علاقہ ہے، بہت سبز و شاداب ہے. لیکن اب میرا حال بھی وہی ہے جس سے شعراء کو ہوتا تھا نا چھوڑ کر. میری پیدائش کے بعد ٹوٹل 10 سال میں 15 سال مطلب رہا. اس کے بعد جب بھی درسیات کے لیے باہر نکلا، پہلے مدرسہ کی تعلیم حاصل کی، تو گھر سے نکلے تو پھر آگے سے آگے 1997 میں تو پنڈی میں آیا، پھر 1999 میں سامو یونیورسٹی میں گھسے ہم. تو میری 3 ڈگری وہاں کی، اور اس کے بعد الحمدللہ وہاں وزٹنگ میں پڑھا بھی رہا ہوں. تو اس حوالے سے اور وطن کے حوالے سے اب وہی جو شعراء کے تاثرات ہوتے ہیں وہی وطن کے حوالے سے ہمارے بھی. اب ڈاکٹر صاحب کوئی آخری 2-4 جملے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں، کوئی اپنا خلاصہ، کوئی ایسے کوئی حکمت کی، کوئی دانائی کی اپنے سارے اس کی درسی اور دوسرے تدریسی اور یہ مقالے کے حوالے سے جو اپنے سارا زندگی کا سیکھا، زندگی کا کوئی راز کہ کیا زندگی سے بتانا چاہے، وطن کچھ بھی آپ بتانا چاہیں. ایک چیز تو ہے نا جو تحقیق کے لوگ ہیں، مطلب پڑھنے لکھنے والے، جی، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ حالات تو ہر دن کچھ نہ کچھ بنتے رہتے ہیں، اور شعراء اس پہ لکھتے بھی ہیں. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ کسی شہر کو لے لیں، مثلا اب غزہ کی تباہی مچ گئی ہے اور کچھ نہیں بچا وہاں پہ. اسی طرح اور یہ ہمارے قریب کے بہت سارے حادثات ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، عربی میں لکھے ہوا ہے، اردو میں لکھے ہوئے، ہر زبان میں مل جاتے ہیں. تو تحقیق والوں کے لیے بالکل جو ہے نا میدان ہے، اور بڑا جو ہے وہ بالکل جدید ہے. تو باقی عام ناظرین کے لیے یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بندہ کمال کو پہنچے تو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، ہمیں ہر آنے والے جو حالات ہیں، آنے والے دن ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اور ایک مومن ہونے کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے حوالے سے ہر حال پہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. کامیاب وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا، تو ہمارے حالات اس کی اذن اور اس کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوتے نا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پریشانی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں اگر ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے. باقی حالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا. اچھا، ادھر مجھے صرف ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر باقر وسیم صاحب، انہوں نے اس پہ بہت اچھی نظم لکھی ہوئی ہے سکوت ڈھاگا پر، جو ہم بار بار ان سے سنتے ہیں، اور ہمارے وہ جو ایک ملی جذبات ہیں وہ اس کی سرشاری کی حالت ہو جاتی ہے. حب وطن پر آپ نے، حب الوطنی پہ آپ نے بتایا، تو اس پر ایک کتاب ہے حمزہ رسول توف کی، میرا داغستان. اس نے اپنے وطن سے جو مٹی کے اور وہ علاقے کی مختلف جگہوں سے مختلف ثقافتوں کو نہ علیحدہ علیحدہ کر کے وہ شاعر بھی ہیں، نثر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ بڑے ایک اچھی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کوئی دوبارہ کچھ دیکھیں گے، انشاءاللہ نشست کریں گے.
ناظرین اجازت دیجیے، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے.